اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ کو روانگی کا حکم ملا تو آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالد کی علامت مجھے بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اسے دیکھے گا تو تو اس سے ڈر جائے گا اور تو شیطان کو یاد کرے گا۔ حضرت عبداللہ نے بیان کیا ہے کہ میں جوانوں سے ڈرا نہیں کرتا تھا، اور حضرت ابن انیس رضی اللہ عنہ نے اپنی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے جو منصوبہ بنایا اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھیس بدلنے کی اجازت طلب کی، نیز یہ بھی کہ آپ اسے تقاضائے امر کے مطابق اپنی مہم کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی، اور محارب دشمن پر حملہ کرنے اور اسے دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا اسلام میں مباح ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس دیار حزیل کے منطقہ ارنا کے اکٹھ کے مقام کی طرف جلدی سے روانہ ہو گئے، اور جب آپ رضی اللہ عنہ ان دیار میں پہنچے تو آپ نے اس خبر کو درست پایا۔ سالار حزیل کا اپنے قاتل کے نزدیک ہونا۔ اس جگہ پر آپ رضی اللہ عنہ اپنی مہم کی تنفیذ کے لیے تدبیر کرنے لگے، اور جب آپ رضی اللہ عنہ ان دیار میں پہنچے تو آپ نے دشمن کو مزید فریب دینے کے لیے اپنے آپ کو خزاعہ قبیلے کی طرف منسوب کیا، اور آپ مسلسل موقع کی طاق میں رہے، حتیٰ کہ آپ نے فوج کے سالار سے ملاقات کی جس کے قتل کی ذمہ داری آپ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی تھی۔ اور جب خالد نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کون شخص ہیں تو آپ نے جواب دیا، میں خزاعہ کا ایک شخص ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اکٹھ کر رہے ہو، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ سو خالد بن سفیان نے آپ رضی اللہ عنہ کو یقین دلاتے ہوئے کہا، بے شک میں اس کے لیے اکٹھ کر رہا ہوں، اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ آپ کے انضمام کو خوش آمدید کہا۔ اور حضرت ابن انیس رضی اللہ عنہ نے خالد کو ہیبت کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کے مطابق پایا، اور بالفصل اس سے ڈر گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی ہیبت اور اس کی شخصی قوت کے متعلق بیان کیا ہے کہ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کے مطابق پہچان لیا، اور میں اس سے ڈر گیا، اور میں نے اپنے آپ کو خوف سے ارقالود دیکھا، اور میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ اور جب خالد بن سفیان حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے مطمئن ہو گیا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور اس سے باتیں کرنے لگے جنہیں اس نے شیریں خیال کیا، اور آپ اس کے نزدیک ہو گئے، حتیٰ کہ اکٹھ کے مقام سے دور اس کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ اور جب اس کے اصحاب میں سے اس کے خاص محافظوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اکیلا رہ گیا تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے اپنی تلوار مارنے میں سبقت کی، جس نے اسی وقت اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ مدینہ کو واپس لوٹ آئے تاکہ حضلی سالار کے اصحاب اس کے قاتل ابن انیس رضی اللہ عنہ کے متعلق اطلاع نہ پا سکیں۔ آپ رضی اللہ عنہ پہاڑ کی ایک غار میں چھپ گئے، اور حضلیوں نے حضرت ابن انیس رضی اللہ عنہ کی تلاش میں بڑی کوشش کی، لیکن وہ آپ کے متعلق اطلاع پانے میں ناکام ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سالار خالد بن سفیان کے قتل کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب لوگ پرسکون ہو گئے اور سو گئے تو میں نے غفلت میں اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور اس کے سر کو لے کر پہاڑ کی ایک غار میں داخل ہو گیا۔ تلاش کرنے والے آئے مگر انہیں کچھ نہ ملا تو وہ واپس چلے گئے۔ پھر میں باہر نکلا اور میں رات کو چلتا تھا اور دن کو چھپ رہتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینہ آیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں دیکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا مطلوب میں کامیاب ہو گئے ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مطلوب میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور میں نے اس کے سر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور اپنا واقعہ آپ کو بتایا، اور اس کارروائی میں 18 دن صرف ہوئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔
آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس کارروائی سے جوہنی فدائی نے مسلمانوں پر ان قبائل کی تعذیب کے لیے مکمل فوجی حملہ کرنے کی مشقت ڈال دی اور اپنے سردار اور سالار کے قتل ہونے سے قبائل حذیل کے عزائم کمزور ہو گئے اور ان کی جمع شدہ فوجیں منتشر ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، اور اس طرح بہادر فدائی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ پوری فوج کے قائم مقام بن گئے۔ بئر معونہ کا دردناک واقعہ۔ سفر سن 4 ہجری اور ماہ سفر سن 4 ہجری میں جبکہ احد کی خوفناک سرنگونی پر 45 دن بھی نہیں گزرے تھے، اسلامی پڑاؤ پر ایک خوفناک اور دردناک مصیبت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں نے اس تعداد میں اپنے جوان کھوئے جس تعداد میں غزوہ احد میں کھوئے تھے۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اصحاب میں 70 آدمیوں کو دیار نجد میں قتل کر دیا گیا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی عامر کا ایک سردار جو مشہور سوار ابو برا عامر بن مالک بن جعفر الملقب ملائب الدسنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اسلام پیش کیا تو وہ مسلمان نہ ہوا، لیکن وہ اسلام سے دور نہ ہوا، اور وہ یوں کہ اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ایک وفد کو ارض نجد کی طرف اس کے باشندوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے روانہ فرمائیں۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے اصحاب میں سے کچھ آدمیوں کو اہل نجد کی طرف روانہ فرمائیں تو وہ انہیں آپ کے امر کی طرف دعوت دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال پسند آیا، مگر آپ نے اہل نجد کی غداری کے خوف کا بھی اظہار کیا اور کہا، میں ان کے بارے میں اہل نجد سے خائف ہوں۔ پس ملائب الدسنا نے اپنی اس استعداد کا بھی اظہار کیا کہ وفد نبوی اس کی امان اور ذمہ داری میں رہے۔ اس نے کہا، میں ان کو پناہ دینے والا ہوں، آپ انہیں بھیجئے اور وہ لوگوں کو آپ کے امر کی طرف دعوت دیں۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب اور خاص طور پر انصار سے ایک وفد تشکیل دیا، اور وہ سب کے سب نوجوان تھے اور ان کے رئیس المنظر بن عمر الانصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو برا عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب عامری عرب کے مشہور سواروں میں سے تھے، اور مورخین نے آپ کے اسلام کے بارے میں اختلاف کیا ہے، اور مرجع بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے تھے، اور بغوی خلیفہ ابن السکن ابن البرقی السکری ابن القانع اور الباروذی نے آپ کا ذکر صحابہ میں کیا ہے، اور دار قطنی نے بیان کیا ہے کہ آپ صحابہ میں شامل تھے، اور یہ عامر بن مالک اس غصے میں مر گئے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے بھتیجے نے بئر معونہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے غداری کی ہے، حالانکہ وہ آپ کی امان میں تھے۔ اور دکھ وہ بات جس نے اسلامی پڑاؤ کا نقصان عظیم حد تک پہنچا دیا یہ ہے کہ یہ دعوتی وفد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اصحاب اور ان کے بہترین دانشمندوں پر مشتمل تھا، اور وہ انہیں قرا کہتے تھے کیونکہ وہ اپنی قوم کے درمیان اپنے عسکری امتیاز کے علاوہ دانشمندی سے بھی ممتاز تھے۔ اور قارئین کے لیے یہ سمجھنا کافی ہے کہ اس وفد کے جوان اس مشہور بہادر جنگجو الحارث بن سما رضی اللہ عنہ کی سطح کے تھے، جو ان یکتا لوگوں میں سے ایک تھے جو احد کے روز ثابت قدم رہے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبکہ مسلمان سرنگونی کے بعد آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے شاندار دفاع کیا تھا۔ اور یہ دانشمند بہادر ہیرو بھی ان قرا میں شامل تھے جو دیار نجد میں موت سے دوچار ہوئے۔ اس مصالحاتی دعوت کے وفد نے حرکت کی اور بنی عامر کے سردار عامر بن مالک کی امان میں مدینہ کو چھوڑ دیا، اور طبعاً یہ وفد جنگ کے لیے تیار نہ تھا کیونکہ وہ قبائل کو دعوت اسلام دینے آیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اسے اپنی مصالحاتی مہم میں جو اس کے سپرد کی گئی تھی جنگ سے واسطہ نہیں پڑے گا، خصوصاً اس لیے بھی کہ وہ بنی عامر کے ایک سردار کی امان میں تھے۔ غم انگیز واقعے کا مقام۔ دعوت کے وفد نے اپنا سفر مسلسل جاری رکھا حتیٰ کہ وہ بنی عامر کی منازل اور دیار بنی سلیم کے درمیان ایک مقام پر پہنچ گئے جسے بئر معونہ کہا جاتا تھا،
اور جب یہ وفد اس مقام پر پہنچا تو اس نے اپنے ایک ممبر حرام بن ملکان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے ساتھ جو اس وفد کے پاس تھا ان قبائل کے زعیم عامر بن الطفیل کے پاس بھیجا جو ملائب الدسنہ کا بھتیجا تھا، اور یہ عامر تندخو اور اسلام سے شدید عداوت رکھنے والا تھا۔ اور جب ایلچی اس کے پاس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لایا تو اس نے اس پر غور نہ کیا بلکہ حامل خط پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، حالانکہ وہ ایلچی تھا اور ایلچی کے متعلق تمام لوگوں کے ہاں مسلم ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جاتا۔ اور اس عہد شکنی نے دعوتی وفد کے ایلچی کو قتل کرنے کے بعد قبائل بنی عامر سے مدد طلب کی اور ان سے اپیل کی کہ وہ مصالحاتی تعلیمی نبوی وفد کے تمام ممبران کے خاتمے میں اس کے ساتھ مشارکت کریں۔ ہاں، ان قبائل نے باوجود اپنے شرک کے اس عہد شکن کی بات نہ مانی اور اس تک یہ بات پہنچانے کے بعد کہ مصالحین لوگوں کو قتل کرنا ان کے لیے عار کی بات ہے، اس کی اپیل کو مسترد کر دیا، کیونکہ وہ ان کے زعیم عامر بن مالک ملائب الدسنہ کی امان میں تھے۔ اور جب عامر بن طفیل مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے میں اپنی قوم کی امداد سے مایوس ہو گیا تو وہ ناراض ہو کر اسی وقت قبائل رعل، عصیہ اور زکوان کی طرف گیا، اور وہ بھی بنی سلیم میں سے تھے، انہوں نے اس کی بات مان لی۔ حرام بن ملحان بن مالک بن خالد النجاری الانصاری رضی اللہ عنہ، آپ اسلام کے سابقون الاولون میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر و احد میں شامل ہوئے اور بئر معونہ کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ اور جب غدر و خیانت کی افواج نے، جن کی تعداد تقریباً 1000 سواروں تک پہنچی ہوئی تھی، مارچ کیا تو مسلمانوں کو غفلت کی حالت میں آ لیا، اور وفد کے ممبران اپنے گھروں میں مطمئن ہو کر اپنے اس ایلچی کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے جسے انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے ساتھ عامر بن الطفیل کے پاس بھیجا تھا، اور ان کے تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ان کی پناہ میں آنے والوں کے ساتھ ان کی عہد شکنی ظلم کی اس حد تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ وہ بات ہے جسے تمام عرب مسلمان اور بت پرست برا اور قبیح سمجھتے ہیں، وفد کے تمام آدمیوں کی تباہی۔ اسی دوران میں کہ اس علمی وفد کے مسلمان اپنے گھروں میں اطمینان سے موجود تھے کہ اچانک عامر بن الطفیل کے سواروں نے تمام اطراف سے ان کا گھیراؤ کر لیا اور آراب سلیم کی بے شمار افواج اس کی مدد کر رہی تھی۔ اسلامی وفد کے جوانوں کے لیے، جن کی تعداد 70 تھی، یہی چارہ کار رہ گیا کہ اپنی جانوں کے دفاع کے لیے جلدی سے اپنی تلواروں کو پکڑیں، اور انہوں نے عہد شکنوں سے سخت جنگ کی لیکن بے فائدہ، اور دشمن کی بے شمار جانباز، منظم اور تیار فوج نے انہیں کوئی موقع نہ دیا، اور وہ تمام اطراف سے ان کے گھروں میں گھس گئی، اور ان کی تلواروں نے باری باری انہیں لیا اور ان کے نیزوں نے انہیں اچک لیا، حتیٰ کہ وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اور فقط 2 آدمی قتل ہونے سے بچے، حضرت کعب بن زید رضی اللہ عنہ اور عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ۔ کعب بن زید بن قیس بن مالک النجاری الانصاری رضی اللہ عنہ، آپ بدر میں شامل ہوئے اور غزوہ احزاب میں شہید ہوئے۔ آپ کو زرار بن خطاب الفہری کا قاتل تیر لگا، جبکہ عمرو بن امیہ بن خویلد بن ایاس الضمری رضی اللہ عنہ، آپ مشہور صحابہ اور اسلام کے سابقون میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، اور آپ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے نکاح کے سلسلے میں حبشہ میں نجاشی کے پاس بھیجا تھا، اور آپ ہی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خبیب بن عدی شہید رضی اللہ عنہ کے جثے کو اس لکڑی کے جس پر کفار مکہ نے آپ کو صلیب دیا تھا لانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے اور مدینہ میں وفات پائی۔ ابو نعیم نے بیان کیا ہے کہ آپ نے سن 60 ہجری سے پہلے وفات پائی ہے۔ حضرت کعب کو عہد شکنوں نے زخمی کرنے کے بعد آپ کی حقیقت امر معلوم کیے بغیر چھوڑ دیا۔ آپ میں زندگی کی رمق باقی تھی اور آپ مقتولین کے درمیان پڑے رہے، اس کے بعد زندہ رہے حتیٰ کہ معرکہ احزاب میں شہید ہوئے۔ اور حضرت عامر بن امیہ الضمری اس وفد کے ایک ممبر تھے جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے وقت لوگوں کے مویشیوں میں تھے۔
آپ رضی اللہ عنہ قیدی ہو گئے اور دشمن خدا عہد شکنوں کے سردار عامر بن الطفیل نے آپ کو آزاد کر دیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت عامر بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ اور انصار کا ایک شخص لوگوں کے مویشیوں میں تھے اور انہیں لوگوں کی مصیبت کا پتہ ان پرندوں نے دیا جو فوج پر چکر لگا رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا، قسم بخدا ان پرندوں کی ضرور کوئی بات ہے۔ وہ دونوں دیکھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے خون میں لت پت ہیں اور جن سواروں نے انہیں مارا تھا وہ کھڑے ہیں۔ انصاری نے حضرت عامر بن امیہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر انہیں واقعے سے آگاہ کریں۔ انصاری نے کہا، میں تو اس جگہ کو چھوڑنے کا نہیں جس میں حضرت المنظر بن عمرو رضی اللہ عنہ یعنی رئیس وفد قتل ہوئے ہیں، اور نہ ہی میں ایسا بنوں گا کہ جوان اس کے متعلق باتیں کریں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گئے، اور عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ نے بھی جنگ کی حتیٰ کہ قید ہو گئے، اور جب آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ آپ مضر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو عامر بن الطفیل نے آپ کو رہا کر دیا اور آپ کی پیشانی کے بالوں کو کاٹ دیا اور آپ کو اس گردن کے عوض آزاد کر دیا جس کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی ماں کے ذمے ہے۔ اور مشرکین نے وفد کے رئیس کو امان کی پیشکش کی اور کہنے لگے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو امان دیتے ہیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ پھر ان سے جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ غم انگیز واقعے کا مدینے پر اثر۔ مدینہ نے اس دکھ دہ واقعے کی خبر شدید غم کے ساتھ حاصل کی جو احد کے غم انگیز واقعے کے غم سے کم نہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اس کا بڑا اثر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دکھ دہ واقعے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو البراء کا کام ہے، یعنی عامر بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرا کے اس وفد کو بھیجنے کی تجویز پیش کی تھی، اور میں اسے ناپسند کرتا تھا اور اس سے خائف تھا۔ اور ابن سعد نے اپنے طبقات الکبریٰ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، آپ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی پر اتنا متعلم نہیں دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب بئر معونہ پر متعلم تھے۔ اور جس شخص نے اس دردناک واقعے کی خبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی وہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے جو اس خوفناک قتل سے بچ گئے تھے۔ اور سیرت الجلسیہ میں ہے کہ جب قرا کے وفد کو عامر بن طفیل کے سواروں نے گھیر لیا تو وہ کہنے لگے، اے اللہ، ہم تیرے سوا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمارا سلام پہنچانے والا کوئی نہیں پاتے، بس ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچا دینا۔ اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، تمہارے بھائیوں نے مشرکین سے جنگ کی ہے اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ اور ابن سعد نے اپنے طبقات الکبریٰ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بئر معونہ میں قتل ہونے والوں کے بارے میں قرآن نازل کیا جسے بعد میں منسوخ کر دیا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو اس نے دھوکہ خوردہ شہداء کی جانب سے پہنچایا ہے کہ ہماری قوم کے لوگوں کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہم اس سے راضی ہو گئے ہیں۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر جو مصیبت نازل ہوئی اس سے آپ متعلم ہوئے، حتیٰ کہ آپ جیسا کہ صحیحین میں ہے پورا 1 ماہ 5 نمازوں میں قنوت پڑھتے رہے اور قبائل رعل، زکوان اور عصیہ کے ان لوگوں کے خلاف بددعا کرتے رہے جنہوں نے بئر معونہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ غداری کی تھی۔ زمری کا بنو عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کرنا۔ حضرت عمرو بن امیہ الضمری جب مدینہ واپس آ رہے تھے تو وادی قنات میں مدینہ کے قریب آپ بنی کلاب کے عامر بن الطفیل کا قبیلہ اس کے 2 آدمیوں سے ملے، بس آپ نے ان کے قریب ہو کر ان دونوں کو قتل کر دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ ان دونوں نے شورش پسندی کی ہے۔
آپ نے یہ کام کیا مگر آپ کو معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو امان دی ہے